ملے گی یہ را میں، جیسے ار ایر ار، اس کو جیسے ادا کرتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو بہترین قاری ہوتے ہیں، جو رائٹ صحیح پڑھتے ہیں، تو وہ بہترین طریقے سے اس پہ تقریر ڈالتے ہیں، یعنی کہ اس پہ جو ہم کہتے ہیں نا تھر تھری اور کپ کپاہٹ والی ساؤنڈ لاتے ہیں. تو اس پہ تھوڑے سے اسکوٹر جیسے بچے لوگ چلاتے ہیں نا ار ار اس ٹائپ کا، تو اس ٹائپ کا ساؤنڈ آنی چاہیے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ پوری کی پوری اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ خراب ہو جائے. اس حد تک اس پہ یہ صفت ایڈ کرنا ہے جتنی حد تک اس صفت میں کیا ہو کہ آپ کی اس کی خوبصورتی برقرار رہے. جیسے ار اتنا لمبا چوڑا نہیں کرنا ہے ہمیں، ار ار اتنا کرنا ہے کہ اس کی خوبصورتی باقی رہے. دیکھیے میں نے گروپ میں شیئر کیا ہے نا ابھی آپ لوگوں کو اسپیلنگ، یہ دیکھیے تقریر. تو اتنی حد تک کرے کہ کم سے کم اس کی خوبصورتی، اس کی صفت برقرار رہے اور اس میں کوئی بھی دقت نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک بار کوئی بھی سسٹر انمیوٹ کر کے بتا دیجئے جو اس کی صفت آپ نے لکھی ہے. تو نے لکھا ہے کہ صفت تقریر میں تقریر کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بار بار ہونا، لفظ کو ادا کرتے زبان کے نوک میں ہلکی سی کپکپاہٹ پیدا ہونا یا تھرتھراہٹ پیدا ہونا. یہ صفت عربک کے حروف میں پائی جاتی ہے، زیادہ راہ میں پائی جاتی ہے، وہ بھی راہ پر جب زبر پیش لگی ہو. اور اس میں تھرتھراہٹ یا پھر کپکپاہٹ کی ساؤنڈ اس حد تک ایڈ کرنی ہے جس حد تک اس میں خوبصورتی باقی ہے، بھدا پن نہیں آ. جی جو میں نے را اور مطلب را پر زبر پیش والا کانسیپٹ بتایا نا، مطلب زیر میں بھی ہوگا لیکن زیر میں اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا کہ پیش زبر دو پیش یہ سب کچھ لگ جائے نا تو اس ٹائم زیادہ ہی ہوگا. بٹ زیر میں بھی ہوتا ہے لیکن اتنا واضح نہیں ہوتا ہے. اوکے، کیونکہ یہ صفت را جی کی ہے تو را میں ہر حال میں یہ صفت ملے گی. اوکے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں رہے، اس میں کوئی بھی علامت لگا رہے، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش اور مشدہ لگا رہے یعنی کہ تشدید، تو کچھ بھی علامت رہے یہ را کی صفت ہے تو را میں ہوگی. لیکن سب سے زیادہ ہمیں واضح کب ہوگی؟ جب اوپر والی علامت ہوتی ہے نا اس میں زیادہ ہوگی، نیچے والی علامت میں تھوڑی کم. پھر دیکھیے میں نے ساؤنڈ بھی کر کے دکھا دیا. اور ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتایا کہ بہت زیادہ آپ کو اس پہ تقریر نہیں کرنا ہے کہ آپ کی جو ساؤنڈ ہے جو بالکل بری سنائی دے. اس حد تک تقریر اس میں ایڈ کریے گا جتنے حد تک یہ سننے میں ایک خوبصورتی اور حسن لائے آپ کی عبادت میں. اوکے، تو کون سسٹر ہے جو جی ایک ایک کر کے میں اس میں تو سب کی مشق کراؤں گی. آپ لوگوں کو را سے آنے والی ساری جو الفاظ یاد ہوں گے آپ لوگوں کو یا پھر کچھ حروف یاد ہوں گی تو آپ لوگوں کو بتانی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے اپنے من میں سوچ کے رکھیے کہ آپ کون سی حرف بتائیں گے، کون سے حرف نہیں کون سے ورڈ بتائیں گے. اوکے، چلیے صوفیہ جی. مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ارحم الراحمین. جی ماشاء اللہ، جی آپ کی ماشاء اللہ بہت بہترین ہے. را کی بہت اچھی تقریر آپ نے دی. اور اس میں ایک بار آپ پیش والی بھی بول دیجئے. عزیز الغفور الرحیم، جی غفور غفور الرحیم، الرحیم، ضرور. غفور الرحیم. جی آپ کی اس پہ تھرتھراہٹ تھوڑی سی اور زیادہ ہونی چاہیے، تھوڑی سی بس، ایک دم زیادہ نہیں. جیسے غفور ایسے بھی نہیں کرنا ہے، نارمل سا غفور الرحیم. غفور الرحیم. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. جی اقصی جی. اوکے، ارشل جی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. الرحمن الرحیم، راجعون. جی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے ادا کیے ہے را. ایک بار آپ بولیے را پیش رو.
را پیش رو آپ کی بھی رو تقریر بہت اچھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. دین اسما جی. الرحمن الرحیم غفور شکور. جی ماشاءاللہ. اس میں آپ کو تھوڑا سا اور تقریر ایڈ کرنا ہے سسٹر. الرحمن اوکے. اور پیش لگا کے بھی آپ بول دیجیے پلیز. جیسے غفور الرحیم. غفور الرحیم. پیش والی آپ کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. دین صاحبہ جی. أرأيت الناس ينظرون. جی سیکنڈ میں آپ نے کیا کیا مجھے نہیں سنائی دیا. میں نے پڑھا تکثرون. جی ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک سسٹر. نغمہ خانی. وإياكم. جی پھر الرحمن الرحیم اور پیش سے روبما. روبما. اور تھوڑا سا اس میں کریے. روبما. بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی اسٹک ہو گئی. اچھا پھر سے اسٹپ. روبما. جی میں نے بولا نا کہ آپ کو جو را پیش والی ہے اس کی تھوڑی سی اور زیادہ واضح کرنی ہوگی. روبما. اوکے غفور. روبما. جی جی ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جی رمشا جی باقی ہیں. باقی ساری سسٹرز کا ہو گیا. رب العالمین روح القدوس. رب العالمین. ایک بار پھر سے بولیے. رب العالمین. اور پیش لگا کر پلیز. روح القدوس. جی اور تھوڑا سا آپ کا ہوگا تقریر. روح القدوس. اسیم میں تو آپ کو روح سفیر کی صفت بھی لانی ہے. اوکے. القدوس. جتنی بھی صفت آپ لوگ پڑھتے جائیں گے وہ ساری صفت اپنی تلاوت میں ایڈ کرتے جائیے گا. آپ کی جب پریکٹس ہوتی رہے گی نا تو اور زیادہ بیٹر بنتی جائے گی. جیسے روح القدوس اس میں آپ کی سین کی بھی آ گئی. قدوس. دھیان رکھیں گے. اوکے. اتنے دور کسی سسٹر کو کچھ بھی کنفیوژن ہے تو بتائیے. اتنے میں کچھ بھی ہو تو آپ لوگ ہیزیٹیٹ نہیں ہوں گے پلیز. ایزیلی انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں. یہاں پہ سب کوئی سیکھ رہے ہیں. اوکے تو کسی سسٹر کو کچھ کنفیوژن نہیں ہے پھر میں سمجھوں. اوکے الحمدللہ. تو ہماری 2 صفت آج مکمل ہو گئی. صفت لازم غیر متضادہ کی 5 صفت ہم نے مکمل کر لی ہے. اور اس کی بس 2 صفت بچ گئی ہے جو ہم بقرعید بعد انشاءاللہ کریں گے. اوکے سسٹرز. میم مجھے کچھ پوچھنا تھا. جی 1 منٹ. آپ پوچھیں گے ضرور پوچھیے گا. ہماری صفت کی کلاس ہو گئی الحمدللہ. اب ہم مخارج کی کریں گے تو اگر چاہے تو پرانی سسٹرز لیفٹ لے سکتی ہیں. اوکے. جی ارشل جی. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے جتنا کچھ کیا ہے ابھی تک میرا ہاف ہی ہو پایا ہے. تو پہلے کی جتنی کلاسز ہوئی ہیں اس کی مجھے کوئی ریکارڈنگ مل سکتی ہے جو میں پہلے کا دیکھ کے جو لاسٹ میرا کام ہے وہ پورا کر سکوں. جی انشاءاللہ ضرور آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی. آپ کو صفت کی بھی ریکارڈنگ چاہیے کیا؟ کیونکہ آپ نے تو مخارج کے لیے اسپیشلی جوائن کیا تھا نا سسٹر. ہاں جی میم میں اچھا ہوگا آپ دونوں کا شیئر کر دیجیے گا. میں تھوڑا سمجھ لوں گی بیٹر. اوکے انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی. میں گروپ میں بھی شیئر کر رہی تھی آج. ایک بار آپ دیکھیں گے وہی میرا چینل ہے اس پہ کلک کریے گا نا اور آپ مین جہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لائن بائی لائن میں ڈیٹ بھی لکھ دیتی ہوں. Day 1 Day 2 Day 3 تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا صفت کا. ابھی تک میں نے 3 ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں Day 3 لکھ کر. اور مخارج کی 1-2 ایڈ کی ہوگی آئی تھنک. مخارج کی تو آئی تھنک ٹھیک ہے مجھے میم لگتا میں ہے اس کہ آپ کا بن چینل پہ ایک چکا بار ہوگا. چیک کروں گی. سسٹر آپ نے مخارج کا تو کچھ نہیں چھوڑا ہے نا. صفت کا آئی تھنک چھوٹا ہوگا.
مخارج تو آپ شروع سے کر رہی ہیں. دیکھیے مجھے آپ کا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد اس میں مخارج کے بھی بہت سارے وہ آتے ہیں، تو وہ بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے اس چیز کے لیے. جی ہاں، یوٹیوب چینل. مخارج کے اتنے نہیں آئیں گے کیونکہ جس سمے میں مخارج پڑھاتی تھی نا اس سمے اپلوڈ نہیں کرتی تھی. بعد میں سسٹرز نے بولا تھا نا کہ ان کو بہت سارے سسٹرز کا ایبسینٹ ہو جاتا ہے تو میں ریکارڈنگ کرنے لگی تھی، تو مخارج کی اتنی نہیں ملے گی آپ لوگوں کو، کچھ مل جائے گی انشاءاللہ. بٹ ابھی جو میں پڑھا رہی ہوں نا اس میں ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. دیکھیے میں انشاءاللہ بتاتی ہوں آپ لوگوں کو آگے کی مخرج. دیکھیے تو ہم نا ٹپ آف دا ٹنگ کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے ٹپ آف دا ٹنگ اسٹارٹ کر دیا تھا. لپ بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی ہماری مخارج میں، یعنی مخارج کی معنی ہوتی ہے حرف کو ادا کرنے کی جگہ. تو ہم ڈفرینٹ حرف کو اپنے منہ کے الگ الگ حصوں سے ادا کرتے ہیں. اوکے، تو اس میں سے ہم نے لپ الحمدللہ مکمل کر لیا تھا. ہم ٹپ آف دا ٹنگ میں تھے، یعنی کہ ٹپ آف دا ٹنگ کو راس اللسان بھی کہتے ہیں سسٹر. اوکے، یہ یہاں پہ شو کیا ہوا ہے، جو ایک دم فرنٹ کا پارٹ ہوتا ہے نا ٹپ، اس سے ہم ادا کرتے ہیں حرف، جس میں ہم لوگوں نے تا دال اور قا کی مخرج کر لی تھی الحمدللہ پریویس کلاس میں. آپ لوگوں کو یاد ہو تو بتائیے، آپ لوگوں کو یاد ہے مخرج تا دال اور قا کی سسٹرز؟ جی کوئی بھی سسٹر انمیوٹ کر کے بتائیے تا دال اور قا کی مخرج، پھر میں آگے بڑھتی ہوں آج کی کلاس کی طرف. ات، 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 اد، 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 ات، ات، ات. جی ماشاء اللہ آپ نے پریکٹس بہت اچھا کیا ہے. اور اس کی مخرج بتا دیجیے اب. مطلب یہ ادا کہاں سے ہوتی ہے؟ ٹپ آف دا ٹنگ سے ہوتے ہیں. جی بالکل، جب ہم ٹپ آف دا ٹنگ کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے جڑوں میں ٹچ کریں تو اوکے، تو ہماری تا دال قا کی ادائیگی ہوتی ہے، جس پہ ہم نے دال قا کو دیکھا تھا کہ اس پہ جھٹکا بھی لگے گی جزم آنے پر. اور تو کیا ہوتی ہے؟ موٹی، یعنی منہ بھر کے پڑھی جانے والی حرف ہوتی ہے. تو ایک تو اوکے سسٹرز، ٹھیک ہے. تو آج کی جو مخرج ہے ہماری وہ ہے ز، سین اور صاد. کل اسی کی ہم نے صفت پڑھی تھی، جو صفت صفیر ہم نے کیا تھا نا، اسی کی صفت تھی. یعنی کہ اس میں کیسی آواز آتی ہے سسٹر بتائے؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس پہ صفت صفیر ملتی ہے، یعنی اس پہ کیسی آواز آتی ہے؟ صفیر کی معنی ہوتی ہے، اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے. جی بالکل ماشاء اللہ سسٹر، بارک اللہ فیک. اس پہ سیٹی جیسی آواز آتی ہے. تو وہ تو صفت تھی، لیکن اس کی مخرج ہم آج ڈیٹیل میں جانیں گے. تو اس کی جو مخرج، اس کی ادائیگی کرنے کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ بھی زبان کی نوک سے ہوتی ہے، لیکن اس کا رول تھوڑا الگ ہوگا. جب ہماری زبان کی نوک کیا ہوتی ہے کہ نیچے کی دو دانتوں کی جڑوں میں لگتی ہے، جب ہماری زبان کی نوک نیچے کی دو دانتوں کی جڑوں میں لگتی ہے تب ہماری ز، سین اور صاد کی ادائیگی ہوتی ہے. اور اس کی صفت تو بہت اچھے سے آپ لوگ جان ہی چکے ہیں. دیکھیے اس پکچر میں اور واضح طریقے سے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہمارا لسان، لسان کی معنی ہوتی ہے ٹنگ، نیچے لکھی ہوئی بھی ہے ٹنگ. ٹپ آف دا ٹنگ یہ ہے ٹپ آف دا ٹنگ. یہ کیسے یہاں پر ٹچ ہوتا ہوا، ٹچ ہونے کو ہے بس، اور یہاں ٹچ ہو جائے گا، یعنی کہ یہ سامنے والی جو دانت ہے اس کی دو دانتوں کی جڑوں میں، نیچے کی دو دانتوں کی جڑوں میں جب ٹچ ہوگی تب ز، سین اور صاد کی ادائیگی ہوتی ہے. صاد. اور جس میں سے ان میں سے منہ بھر کے بھی پڑھی جاتی ہے ایک حرف، بتائیے کون سی حرف ہے جس کو ہم منہ بھر کے پڑھتے ہیں؟ تھوڑا ہر حال میں اسے منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، جلدی سے بتائے پلیز. سواد، منہ سواد کو پڑھتے ہیں منہ بھر کے. بالکل
بالکل بالکل ماشاء اللہ، آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے کہ صوت کو ہم منہ بھر کے پڑھتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ جب آپ اس کی مخرج سے ادا کر رہی ہے تو کیا آپ کی زبان کی نوک ہے وہ نیچے کی دانتوں کی جڑوں میں ٹچ ہو رہی ہے اس طریقے سے جیسے اس پکچر میں دی ہوئی ہے؟ جی ٹچ ہو رہی ہے۔ جی ماشاء اللہ، مطلب آپ نے بہترین طریقے سے اس کی مخرج ادا کر لی ہے، اور یہی اس کی مخرج ہے۔ اگر ہم کسی اور طریقے سے پڑھیں مطلب اس کی ہم نے اچھے سے ادائیگی صحیح نہیں کی ہے، صحیح مخرج نہیں کی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے سسٹر، اب اس کی مشق کر کے آپ لوگوں کو میں سناتی ہوں، پھر آپ لوگ بھی سنائیں گے۔ از، 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 اس، 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 اوش، اس، اس۔ اوکے ایک ایک کر کے دونوں سسٹرز سنا دیجیے، صرف آپ دو لوگ رہ گئے ہیں۔ اسما جی آپ ہی اسٹارٹ کر دیجیے۔ از، 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 اس، 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 اس۔ ماشاء اللہ بہت بہترین۔ ارشل جی۔ یس میم، از، 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 اس، 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 اس۔ ماشاء اللہ، آپ جب اس کی ادائیگی کری تھی سسٹر تو آپ کی زبان کی نوک نیچے ٹچ ہو رہی تھی نا ارشل جی؟ ہاں جی میم، نیچے کے دانتوں کے ٹپ پر ہاں جی جڑ میں ٹچ ہو رہی تھی۔ جی بس آپ کو کیا کرنا ہے نا، اس پہ تھوڑی سی سیٹی کی صفت لانی ہے، باقی آپ نے بہت بہترین تلاوت کی ہے۔ بارک اللہ فیک سسٹرز۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا اس کا مخرج؟ میں انشاءاللہ دعا کرا دیتی ہوں۔ ہماری کلاس اینڈ ہو گئی ہے، اب ہم انشاءاللہ بقرعید کے بعد ملیں گے نیو لیسن کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ لوگ اچھے سے پریکٹس کرتے رہے اور خوب اچھے سے بقرعید منائیں۔ اور آپ لوگوں کو میں پہلے ہی بول دے رہی ہوں، بقرعید کی بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو میری طرف سے۔ آپ کو بھی میم بہت بہت مبارک ہوں۔ انشاءاللہ سب خیر سے بیت جائے۔ اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتی ہوں ہر گناہ سے اور اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ جزاک